آئیں ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ایک اور دن عطا کیا۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہم اس دن میں تیری حضوری میں رہ سکتے ہیں، تیرے وعدوں، تیرے کلام اور تیرے کاموں کا تجربہ کر سکتے ہیں، ہم تیری حضوری میں رہ سکتے ہیں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ آج تو ہمیں اور بہت سی باتیں سکھائے گا اور ایسے بھید ہم پہ آشکارا کرے گا جو ہمیں اور بھی زیادہ تیرے قریب لے آئیں گے، نہ صرف لیکچر کے ذریعے بلکہ ہماری زندگیوں کے وسیلہ سے بھی ایک دوسرے کو سیکھنے کا موقع ملے۔ اپنے کمزور خادم کو استعمال کر، یسوع کے نام سے ہم دعا کرتے ہیں، آمین۔ یسوع کے نام میں سب کو سلام۔ بہت سی باتیں جو گزشتہ لیکچر میں بڑی الجھن اور مشکل کا باعث تھیں، امید ہے کہ آج مزید واضح طور پر بیان کی جائیں گی۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ایک چیز پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بائبل مقدس حزقیل کی ہیکل اور بابل میں بنی اسرائیل کی اسیری کے تعلق سے بیان کرتی ہے۔ بہت سے علماء اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم بابل میں زندگی بسر کر رہے ہیں، کیونکہ مکاشفہ کی کتاب بیان کرتی ہے کہ مقدسین آخری زمانہ میں بابل میں زندگی بسر کریں گے، اور بابل میں بڑی کسبی کا بیان بھی ملتا ہے۔ بابل میں اسیری اور پھر بابل سے واپسی یہودی لوگوں کے ذہن میں مصر میں غلامی اور وہاں سے خروج کی یاد تازہ کرتی تھی۔ بس یہ دوسرا موقع تھا جب خدا نے اپنے لوگوں کو رہائی اور مخلصی دی، اور ان کی مخلصی رہائی کے لیے عجیب کام کیا، پہلے مصر سے اور پھر بابل سے، اور پھر آخر زمانہ کے بابل سے مخلصی۔ ہم بائبل مقدس میں سے ایک حوالہ پڑھیں گے، حزقیل 18 باب اور اس کی 4 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ میرے ساتھ کھولیں حزقیل کی کتاب اور اس کا 18 باب اور اس کی 4 آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے۔ حزقیل 18 باب نہیں بلکہ مکاشفہ 18 باب اور اس کی 4 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، پھر میں نے آسمان میں کسی اور کو یہ کہتے سنا کہ آئے میری امت کے لوگوں، اس میں سے نکل آؤ تاکہ تم اس کے گناہ میں شریک نہ ہو، اس کی آفتوں میں سے کوئی تم پر نہ آ جائے۔ مکاشفہ کی کتاب میں بھی خدا کے لوگوں کو اس میں سے نکل آنے کے لیے کہا گیا، یعنی کسبی کی حکمرانی اور اس کے تسلط اور سلطنت سے باہر نکلیں۔ اس وجہ سے خدا نے بنی اسرائیل کو بابل کی اسیری میں بھیجا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ حزقیل اس وقت بابل کی اسیری میں تھا۔ 5 سے 8 آیت تک بھی ہم پڑھیں گے، کیونکہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ گئے ہیں اور اس کی بدکاریاں خدا کو یاد آ گئی ہیں۔ جیسا اس نے کیا ویسا ہی تم بھی اس کے ساتھ کرو، اور اس کے کاموں کا 2 چند بدلہ دو۔ جس قدر اس نے پیالہ بھرا تم اس کے لیے دگنا بھر دو، جس قدر اس نے اپنے آپ کو شاندار بنایا اور عیاشی کی تھی، اسی قدر اس کو عذاب اور غم میں ڈال دو، کیونکہ اپنے دل میں کہتی ہے کہ میں ملکہ ہو بیٹھی ہوں، بیوہ نہیں اور کبھی غم نہ دیکھوں گی۔ اس لیے اس پر ایک ہی دن میں آفتیں آئیں گی، یعنی موت اور غم اور کال، اور وہ آگ میں جلا کر خاک کر دی جائے گی، کیونکہ اس کا انصاف کرنے والا خدا قوی ہے۔ اس کے بعد بابل کے لیے نوحہ بھی 9 اور 10 آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ یقینی طور پر اس کی کوئی تو وجہ ہے کہ خدا نے مکاشفہ کی کتاب میں آخر زمانہ کے تعلق سے علامتی طور پر بابل سے واپسی کے بارے میں لکھوایا۔ اس اسٹڈی کے اطلاع کے طور پر ہمیں سوچ و بچار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس بابل میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم کس طرح کے دکھوں اور مصائب کا شکار ہیں۔ بابل کے اسیروں کی طرح ہم بھی خدا کی نجات کے منتظر ہیں۔
ہم اپنے خدا یسوع کی آمد کے منتظر ہیں کہ وہ ہمیں آ کر اس دنیا کے دکھوں اور مسائل اور مشکلات سے رہائی دے۔ آپ نے حزقیل کی کتاب میں 4 جانداروں اور خدا کے تخت، جوج اور مجوج، سوکھی ہڈیوں کے بارے میں بھی پڑھا ہوگا۔ یہ سب اچھے موضوع ہیں، لیکن آج صرف حزقیل کی ہیکل پر ہی توجہ مرکوز کریں گے، جس کا بیان حزقیل 40 باب سے 48 باب تک دیکھنے کو ملتا ہے۔ حزقیل کی کتاب میں بہت سی پیمائشوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ آخر کیوں؟ آئیں میرے ساتھ کھولیں حزقیل 40 باب اور اس کی 5ویں آیت کو ہم دیکھیں گے۔ حزقیل 40 باب اور اس کی 5ویں آیت کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ خدا کے کلام میں یہاں پر مرقوم ہے حزقیل 40:5، اور کیا دیکھتا ہوں کہ مسکن کے گردا گرد دیوار ہے، اور اس شخص کے ہاتھ میں پیمائش کا سرکنڈا ہے، 6 ہاتھ لمبا اور ہر ایک ہاتھ پورے ہاتھ سے 4 انگل بڑا تھا۔ سو اس نے اس دیوار کی چوڑائی ناپی، وہ ایک سرکنڈا ہوئی اور اونچائی ایک سرکنڈا۔ یہاں پر ہم نے پیمائشوں کا ذکر پڑھا۔ دیوار کی چوڑائی، پیمائش کا سرکنڈا، 1 ہاتھ اور پھر 1 ہاتھ پورے ہاتھ سے 4 انگل بڑا۔ یہ سب کیوں کر بیان کیا گیا؟ حزقیل کی ہیکل اخیر زمانہ کی ہیکل کا ایک اہم مکاشفہ ہے۔ یہی نئے یروشلم کا مکاشفہ بھی ہے۔ یاد رہے کہ نئے یروشلم میں کوئی بھی جسمانی یا دنیاوی بدن کے ساتھ داخل نہ ہو پائے گا۔ حزقیل 40 باب کی پہلی آیت کو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ ہماری اسیری کے 25ویں برس کے شروع میں اور مہینے کے 10ویں تاریخ کو، جو شہر کی تسخیر کا 14واں سال تھا، اسی دن خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور وہ مجھے وہاں لے گیا۔ وہ مجھے خداوند کی رویتوں میں اسرائیل کے ملک میں لے گیا، اور اس نے مجھے ایک نہایت بلند پہاڑ پر اتارا، اور اس پر جنوب کی طرف گویا ایک شہر کا سا نقشہ تھا، اور وہ مجھے وہاں لے گیا۔ تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے جس کی جھلک پیتل کی سی ہے، اور وہ سن کی ڈوری اور پیمائش کا سرکنڈا ہاتھ میں لیے پھاٹک پر کھڑا تھا۔ اور اس شخص نے مجھے کہا، آدم زاد، اپنی آنکھوں سے دیکھ اور کانوں سے سن، اور جو کچھ میں تجھے دکھاؤں اس پر خوب غور کر، کیونکہ تو اسی لیے یہاں پہنچایا گیا۔ کیونکہ یہ ہیکل جسمانی یا دنیاوی نہیں بلکہ رویا میں دکھائی گئی آسمانی ہیکل، روحانی ہیکل ہے، اور اس میں کوئی جسمانی بدن کے ساتھ داخل نہ ہو سکے گا۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب 50 اور 15 باب 50 سے 53 آئے۔ خون اور گوشت خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہیکل روحانی ہے، جسمانی نہیں۔ مکاشفہ 21 باب اور 23 سے 25 آیت۔ اور اس حوالہ کے مطابق ہمیں اس دنیا میں نہیں رہنا، اور یہ دنیا کی باتیں نہیں، بلکہ ہمیں کسی جگہ پر جانا ہے اور کسی چیز کی امید کرنی ہے۔ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ ہیکل میں داخلے کے لیے ہمیں خدا کی ان پیمائشوں کا سامنا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہیکل خدا یسوع کی ذات اقدس اور اس کام کو بیان کرتی ہے جو اس نے صلیب پر سر انجام دیا۔ مزید یہ کہ حزقیل کی ہیکل ہمارے لیے ایک معیار اور نمونہ بھی ہونا چاہیے، جس کے مطابق ہمیں ڈھلنا اور بننا ہے، ایسا معیار جس تک ہمیں پہنچنا ہے۔ یہ پیمائشیں جو خدا نے ہمیں دکھائی ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ بہت سی پیمائش 5، 50 اور 25 کے عدد اور 10,000، 20,000، آپ ان کے تعلق سے سوچ و بچار کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ بائبل مقدس میں اعداد معنی و مفہوم رکھتے ہیں۔ یہ پیمائش بہت بڑی ہے، خاص طور پر جب آپ نئے یروشلم کی پیمائش پر غور کرتے ہیں تو یہ واقعی بہت بڑی پیمائش ہے۔ یہ وہ پیمائشیں ہیں جن کی حد تک ہمیں اپنے آپ کو وسعت دینی ہے۔ یہ خدا کی ان توقعات کو ظاہر کرتی ہیں جو وہ ہم سے رکھتا ہے۔ پیمائش کے آلات کا مختصر جائزہ بھی ہم لیں گے۔
یہاں پر سرکنڈے سے پیمائش کی گئی، ایک ہاتھ اور ایک ہاتھ سے زیادہ، یعنی کہ ایک ہاتھ 4 انگل بڑا بھی تھا، یعنی ایک ہاتھ پورے ہاتھ سے 4 انگل بڑا تھا، اور اس کے لیے ہاتھ کے لیے لانگ کیوبٹ استعمال ہوا ہے۔ اس کے لیے عبرانی میں آما اور اردو میں ایک ہاتھ استعمال ہوا ہے۔ اس لفظ کا ترجمہ دیگر جگہوں پر ہاتھ کیا گیا ہے، جیسے کہ نوح کی کشتی اور خیمہ اجتماع وغیرہ کے حوالہ جات۔ حزقیل کی ہیکل میں یہ مختلف دکھائی دیتا ہے، لانگ کیوبٹ یا پھر رائل کیوبٹ، یعنی ایک ہاتھ پورے ہاتھ سے 4 انگل بڑا۔ ایک کیوبٹ 45.6 سینٹی میٹر ہوتا ہے، لیکن ایک ہاتھ پورے ہاتھ سے 4 انگل جو بڑا ہے وہ 7.6 سینٹی میٹر یا 3 انچز 53.2 سینٹی میٹر یا پھر 23.5 انچز۔ لانگ کیوبٹ کی روحانی اہمیت اور مفہوم بھی ہے، اگر وقت ملا تو ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ یہ سب حزقیل کی ہیکل کی انفرادیت کو بیان کرتا ہے۔ حزقیل 43 باب 7 آیت، یہ وہ ہیکل ہے جس میں خدا ابد تک رہے گا۔ خدا کے معیار، پیمانے اور پیمائش انسانی پیمانوں اور پیمائش سے قطعی مختلف ہیں۔ بعض اوقات ہم اپنے آپ کو انسانی معیار اور پیمائش کے مطابق ناپتے اور کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، اور ہم مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کافی کام کر لیا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ خدا کے معیار، پیمانے اور پیمائش انسانوں سے مختلف ہیں۔ اگر آپ انسانی پیمانوں اور پیمائش کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں تو خدا چاہتا ہے کہ آپ خدا کے معیار، پیمانوں، پیمائش کو بھی بہتر طور پر سمجھنا شروع ہو جائیں۔ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ ایماندار لوگوں کو دنیا دار لوگوں کے اخلاقی، مذہبی اور رویوں کے معیار سے کہیں بہتر ہونا چاہیے۔ ہمارا رویہ، معیار، گفتگو، اخلاق اور سب کچھ دنیا کے معیار اور پیمائش سے بہت بلند ہونا چاہیے۔ ہمارا طرز زندگی دوسروں سے مختلف ہو، کیونکہ اس سے بھی خدا کو ہماری زندگیوں سے عزت اور جلال ملتا اور اس کے نام کی تمجید ہوتی ہے۔ پیمائش کا سرکنڈا 6 ہاتھ لمبا، یعنی 3.19 میٹر یا پھر 3.5 گز۔ پیتل کسی جھلک رکھنے والا شخص جو سرکنڈا اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھا، اسے عبرانی زبان میں کانے کہا گیا ہے، جس کا معنی ہے سرکنڈا یا ڈنڈا۔ پیمائش کا یہ سرکنڈا ایک بار پھر مکاشفہ 11 باب 1 آیت میں دکھائی دیتا ہے۔ یہاں پر پیمائش کا سرکنڈا عصا کی مانند ہے۔ یونانی زبان میں یہ کلاموس، ہامیوس، ربتول ہے۔ یہ خدا کی ہیکل اور مذبح کی پیمائش کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ ہیکل میں عبادت کرنے والوں کو بھی اس سے ناپا جاتا تھا۔ یہ سرکنڈا پیمائش کا عصا صرف جسمانی طور پر ہیکل کی چوڑائی اور لمبائی کی پیمائش کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ لوگوں کی پیمائش کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ آپ کس طرح لوگوں کی پیمائش کرتے ہیں؟ مکاشفہ 21 باب اور 15 آیت میں یہاں پر نئے یروشلم کی پیمائش کے لیے ہمیں جو سرکنڈا یا پیمائش کا پیمانہ ہمیں نظر آتا ہے، مکاشفہ 11 باب میں پیمائش کا عصا ہیکل، مذبح اور ہیکل میں عبادت کرنے والوں کی پیمائش کے لیے استعمال کیا گیا۔ مکاشفہ 21 باب 15 آیت میں اسی عصا کو نئے یروشلم کی پیمائش کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس دفعہ ہمیں سونے کا گز نظر آتا ہے جو پیمائش کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ سونا، اس سے مراد اٹل یا لا تبدیل ہونے والی چیز ہے۔ یہ ایک لا تبدیل معیار کو پیش کرتی ہے۔ ابدی، لازوال۔ معیار یا اصول کے لیے انگریزی لفظ کینن استعمال ہوا ہے، جو کہ کہنے سے ماخوذ ہے۔ نئے عہد نامہ میں یہ لفظ 4 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ کہنے عبرانی زبان کا لفظ ہے،
کینن سے مراد بائبل مقدس ہے، یہ علم الہیات کی زبان ہے۔ بائبل مقدس کی 66 کتب کو آپ کینن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے معیار، یہ خدا کا عالمی کلام ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ بائبل مقدس میں کتنی کتابیں ہیں؟ عہد عتیق میں کل کتنی کتابیں ہیں؟ 66 کتابیں۔ عہد جدید میں کل کتنی کتابیں ہیں؟ پرانے عہد نامہ میں 39 جبکہ نئے عہد نامہ میں 27 کتابیں موجود ہیں۔ یہ کینن ہے، یہ خدا کا کلام ہے۔ سرکنڈا، کلاموس، خدا کا معیار، خدا کا کلام، اس سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو خدا کے کلام پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ کینن، بنیاد، اصول، بائبل مقدس۔ آج خدا کون سے سرکنڈے کو پیمائش کے لیے استعمال کر رہا ہے؟ جی ہاں، خدا کا کلام۔ خدا اپنے کلام سے اپنے لوگوں کی پیمائش کرتا ہے، وہ اپنے کلام میں سے لوگوں کو جانچتا اور پرکھتا ہے۔ خدا کا کلام ہی ہمیں ناپتا، پرکھتا اور جانچتا ہے، اسی سے ہماری پیمائش ہوتی ہے۔ امثال 24 باب 12 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، امثال 24 باب 12 آیت میں، 24 باب اور 12 آیت میں اس طرح سے لکھا ہے، اگر تو کہے دیکھو ہم کو یہ معلوم نہ تھا، تو کیا دلوں کو جانچنے والا نہیں سمجھتا، اور تیری جان کا نگہبان یہ نہیں جانتا، اور کیا ہر شخص کو اس کے کام کے مطابق اجر نہ دے گا۔ ہمیں خدا کے کلام کے معیار تک پہنچنا ہے تاکہ ہم نئے یروشلم میں داخل ہو سکیں۔ جب ہم آدمی کی پیمائش کریں تو ایک جیسا معیار اور پیمانہ استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ایک آدمی کو ہی معیار اور پیمانہ بنائیں اور استعمال کریں، اور اس کے لیے کون سا شخص ہونا چاہیے جس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کسی شخص کو جانچیں اور پرکھیں۔ کلام مجسم ہوا یسوع ہی وہ معیار اور پیمانہ ہے جس سے ہماری پرکھ اور جانچ ہونی چاہیے۔ وہی ہمیں تعلیم دیتا اور عملی نمونہ سے سکھاتا ہے کہ کس طرح ہم نے خدا کے حقیقی فرزند بننا ہے۔ اس لیے یسوع ہی ہمارے لیے خدا کا معیار اور پیمائش کا سرکنڈا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ یسوع کیا کرے گا۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے کس طرح یسوع کی پیروی کرنی ہے، کس طرح اس کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ پیمائش کا مقصد ہمیں آسمانی ہیکل کا ایک جامع اور ٹھوس نقشہ دکھاتا ہے۔ حزقیل پڑھیں 43 باب اور 10 آیت اور اس حوالہ اور بیان پر غور کریں۔ خدا کے کلام میں حزقیل 43 باب اور اس کی 10 آیت میں خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے۔ خدا نے حزقیل کو یہ ہیکل دکھائی اور ساری پیمائشیں اس کے سامنے رکھی۔ مقصد کیا تھا؟ 43 باب 10 آیت کو پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، اور اے آدم زاد تو بنی اسرائیل کو یہ گھر دکھا تاکہ وہ اپنی بدکرداری سے شرمندہ ہو جائیں اور اس نمونہ کو ناپیں، اور اگر وہ اپنے سب کاموں سے پشیمان ہو تو اس گھر کا نقشہ اور اس کی ترتیب اور اس کے مخارج و مداخل اور اس کی تمام شکل اور اس کے کل احکام اور اس کی پوری وضع اور تمام قوانین ان کو دکھا اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس کو لکھ تاکہ وہ اس کا کل نقشہ اور اس کے تمام احکام کو مان کر ان پر عمل کریں۔ خدا نے یہ ہیکل حزقیل کو دکھائی تاکہ انہیں شرمندگی ہو۔ صرف اس لیے ان کے سامنے یہ سب کچھ بیان نہیں کیا جاتا تھا تاکہ وہ ہیکل کے حجم اور سائز کے بارے میں معلومات حاصل کریں، بلکہ اس لیے بھی تاکہ انہیں اپنی بدکاریوں اور گناہوں پر شرمندگی ہو اور پھر وہ منصوبے کی پیمائش کریں، اپنے آپ کو خدا کے کلام کے مطابق ڈھالیں، تاکہ انہیں اس بات کا احساس ہو کہ ان کی قوم کیوں کر زوال کا شکار ہوئی، اور وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں جو کہ ان کی سلطنت یا بادشاہت کے زوال کا سبب بنے۔ یہ سب کچھ پیمائش یا ہیکل کے بیان میں موجود ہے۔ حزقیل نے یہ نقشہ اور پیمائش محض انہیں دکھانا نہیں تھا، کیونکہ دنیا میں اس طرح کی کوئی ہیکل تعمیر نہیں کی جانی تھی، بلکہ خدا کے لوگوں کو یہ سب کچھ اس لیے دکھایا جانا تھا تاکہ انہیں ایک معیار مل جائے اور وہ اس کے ساتھ اپنا موازنہ کرتے ہوئے توبہ کریں۔
خدا ہماری زندگی میں ایک معیار اور پیمائش دیکھنے کا خواہاں ہے۔ پیمائش دیے جانے کا دوسرا مقصد امتیاز کرنا، یعنی پاکیزگی اور تقدس میں امتیاز کرنا۔ آپ کو علم ہے کہ پاکیزگی کا معنی ہے الگ کرنا، مخصوص کرنا۔ حزقیل کی ہیکل کو دیکھا، اس میں 4 دیواری تھی، اس میں کئی ایک تہیں تھیں۔ ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ اس ہیکل میں لاویوں اور کاہنوں کے لیے جگہ تھی، اور پھر خدا کا مقدس حصہ، اور اس کے علاوہ ایک اور شہر بھی تھا۔ حزقیل کی ہیکل کا نقشہ تھا، اوپر والا نقشہ فضائی نظارہ ہے، لیکن اگر آپ اس ہیکل کو ایک سائٹ سے دیکھیں تو یہ ایک پہاڑ پر قائم تھی، اور ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ یہ بلند ترین پہاڑ پر قائم ہے۔ اس میں 4 دیواری، خدا کا مقدس حصہ، پھر مربع شکل میں لاویوں اور کاہنوں کا حصہ، مقدس شہر، اور پھر اس مربع شکل میں ایک اور چھوٹی سی جگہ کی نشاندہی کی گئی تھی جو کہ مربع شکل تھی۔ کتنی زیادہ تہیں، 4 دیواریاں عبور کر کے آپ کو خدا کی حضوری میں داخل ہونا ہوگا۔ یہ ایک اور معیار ہے جس کو ہمیں عبور کرنے کی ضرورت ہے۔ حزقیل 45 باب اور 3 اور 4 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ حزقیل 45 باب حزقیل 45 باب 3 اور 4 آیت میں خدا کا کلام اس طرح بیان کرتا ہے: اور تو اس پیمائش کی 25,000 کی لمبائی اور 10,000 کی چوڑائی ناپے گا، اور اس میں مقدس ہوگا جو نہایت پاک ہے۔ زمین کا یہ مقدس حصہ ان کاہنوں کے لیے ہوگا جو مقدس کے خادم ہیں، جو خداوند کے حضور خدمت کرنے کو آتے ہیں، اور یہ مقام ان کے گھروں کے لیے ہوگا اور مقدس کے لیے پاک جگہ ہوگی۔ اگر آپ حزقیل کی ہیکل کے بارے میں پڑھتے چلے جائیں اور اس کی گہرائی میں جائیں تو یہ آپ کو پاک ترین مقام کی طرف لے جاتی ہے۔ اس ہیکل میں پاک کا لفظ بہت زیادہ دفعہ دہرایا گیا ہے۔ پیمائش کرنے سے خدا اپنے رہنے کی پاک جگہ اور اپنے پاک لوگوں اور ناپاک چیزوں میں امتیاز یا فرق کرتا ہے۔ پس بحالی اور تکمیل کے مقصد کے پیش نظر یہ سب کچھ دکھایا گیا۔ پس یہ ہماری ایمان کی زندگی کا درجہ بدرجہ جاری رہنے والا عمل ہے۔ جب ہم خدا کی قربت میں بڑھتے چلے جاتے ہیں تو پھر ہم اسی طرح درجہ بدرجہ پاک بھی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جب ہم خداوند کی آمد کا وقت قریب ہے تو پھر ہمیں اپنے آپ کو جانچنا اور پرکھنا ہے کہ ہم شخصی طور پر، کلیسی طور پر کس قدر نشو و نما پا رہے ہیں۔ وہ شخص جس کی جھلک پیتر کی سی تھی، اس نے حزقیل 40 باب 5 آیت سے لے کر 42 باب کی 20 آیت تک پیمائش کرنے کا کام جاری رکھا۔ جب وہ ہیکل میں سب کچھ ناپ چکا تو پھر اس نے ہیکل کی بیرونی دیوار کو بھی ناپا۔ اس کے بعد خدا کا کام شروع ہوتا ہے۔ پس پیمائش خدا کے مخلصی بخش کام، بحالی اور تکمیل کے لیے ایک اہم ترین عمل ہے، کیونکہ پیمائش کا آغاز پہلے ہوا اور پھر کچھ اور ہوتا ہے۔ حزقیل 43 باب 1 تا 9 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ حزقیل 43 1 to 9 ورس، خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے: پھر وہ مجھے پھاٹک پر لے آیا، یعنی اس پھاٹک پر جس کا رخ مشرق کی طرف ہے، اور کیا دیکھتا ہوں کہ اسرائیل کے خدا کا جلال مشرق کی طرف سے آیا، اور اس کی آواز سیلاب کے شور کی سی تھی، اور زمین اس کے جلال سے منور ہو گئی۔ اور یہ اس رویا کی نمائش کے مطابق تھا جو میں نے دیکھی تھی، ہاں اس رویا کے مطابق جو میں نے اس وقت دیکھی تھی، اور جب میں شہر کو برباد کرنے آیا تھا، اور یہ رویتیں اس رویا کی مانند تھی جو میں نے نہر کبار کے کنارہ پر دیکھی۔ تب میں منہ کے بل گرا، اور خدا کا جلال اس پھاٹک کی راہ سے جس کا رخ مشرق کی طرف ہے، ہیکل میں داخل ہوا۔
آپ کو یاد ہوگا کہ خدا کا جلال ہیکل سے اٹھ گیا تھا اور وہ ہیکل تباہ و برباد کر دی گئی تھی۔ خدا حزقیل کو دکھاتا ہے کہ یہ ہیکل ہے جس میں دوبارہ سے خدا کا جلال دیکھا جائے گا۔ یہی وہ ہیکل ہے جس پر خدا کا جلال ٹھہرے گا۔ یہ سب کچھ تب ہوا جب پہلی پیمائش کا عمل مکمل ہو گیا۔ جب پیتل کسی جھلک والا شخص پیمائش کر لیتا ہے تو پھر خدا کا جلال ہیکل پر آ ٹھہرتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ شخص حزقیل کو لے جا کر سوختنی قربانی کے لیے مذبح کی پیمائش کرتا ہے۔ پھر وہ بیان کرتا کہ خدا ان قربانیوں کو قبول کرے گا جو اس مذبح پر پیش کی گئیں۔ اس کا مطلب ہے خدا کی پرستش اور عبادت کا عمل بحال ہو جائے گا۔ خدا کے جلال کی بحالی اور پھر عبادت اور پرستش کی بحالی، خدا کے جلال کی بحالی اور واپسی اس وقت ہوئی جب وہ چار دیواری اور ہیکل کی پیمائش کر چکا۔ محض پیمائش نہیں، پیمائش سے مراد خدا کا تحفظ ہے۔ پیمائش سے مراد یہ ہے کہ خدا سینٹی میٹرز تک کا خیال رکھتا ہے۔ یہ کس قدر عظیم بات ہے کہ خدا اس زمین پر اتر آئے اور آپ کی پیمائش کرنا شروع کر دے۔ وہ آپ کا باریک بینی سے جائزہ لینا شروع کر دے، آپ کو سکین کرنا شروع کر دے، آپ کے باطن اور ظاہر کو جانچنا اور پرکھنا شروع کر دے کہ آپ میں کوئی کمزوری یا بیماری تو نہیں۔ میرا ایمان ہے کہ خدا آج ایسا ہی کر رہا ہے۔ خدا اپنے لوگوں کی اس قدر فکر کرتا ہے کہ اسے اپنے لوگوں کی ایک ایک چیز کا خیال ہے اور انہیں جانچتا اور پرکھتا ہے۔ جب خدا آپ کی فکر کرتا ہے تو پھر وہی بحالی کا کام شروع ہوتا ہے، بحالی اور خدا کے جلال کی واپسی اور پھر عبادت اور پرستش کی بحالی۔ پانی کا بہاؤ اس وقت شروع ہوا جب ابالنے والی جگہوں کی پیمائش کا کام مکمل ہو گیا۔ عبادت کی بحالی کے وسیلہ سے فضل کے پانی کا بہاؤ جاری ہو گیا۔ پیمائشی خدا کے فدیہ بخش کام کا آغاز ہے۔ یہی نقطہ آغاز ہے۔ کیا ہماری جانچ پرکھ یا پیمائش خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہو رہی ہے؟ خدا یسوع نے وضاحت کی کہ یہ پانی روح القدس کا بہاؤ ہے۔ یہ پانی کفارہ کے فضل کو پیش کرتا ہے۔ یاد رہے کہ جب تک پیمائش کا کام مکمل نہ ہو گیا اس وقت تک پانی کا بہاؤ شروع نہ ہو گیا۔ اس سے ہمیں جانکاری ملتی ہے کہ یسوع کی کفارہ بخش قربانی کے وسیلہ سے مخلصی اور بحالی کا کام مکمل ہوا۔ خدا یسوع مسیح کو ہماری خاطر ناپا گیا۔ ہمیں اب اس کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس لائق نہ تھے کہ ہماری پیمائش کی جاتی اور ہم خدا کے معیار پر پورا اترتے، خدا نے یسوع کی ہمارے لیے پیمائش کی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مصلوب کیا گیا۔ اب یسوع ہمیں اپنا فضل دیتا ہے۔ ہمیں الہی برکات اس کی پیمائش کے سبب سے ملتی ہیں۔ یسوع کی پیمائش کے سبب سے ہم خدا کے معیار اور پیمائش پر پورا اترتے ہیں۔ اب ضرورت ہے کہ ہم اس کے نقش قدم پر چلیں۔ ایسا نہیں کہ ہم نجات پانے کے لیے اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ اس نے ہمیں نجات بخشی ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اس کے معیار کے مطابق ناپے جائیں، اور یہ سب کچھ اس کی صلیب اور پاک لہو کے وسیلہ سے پہلے ہی ہو چکا ہے۔ یعنی اس وقت جب وہ فسح کا برہ ہمارے لیے بن گیا، ایسے لوگ جن کی پیمائش خدا کرتا ہے وہ مکمل ہونے کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ جب خدا پیمائش کرتا ہے تو بحالی اور تکمیل کا کام ہوتا ہے۔ مکاشفہ 10 باب میں یوحنا رسول چھوٹی کتاب لے کر اسے کھا جاتا ہے، جو اس کے منہ میں میٹھی تو لگتی ہے لیکن پیٹ میں جا کر کڑوی محسوس ہوتی ہے۔ پھر اچانک سے سارا منظر تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہاں پر یوحنا رسول مخاطب ہے۔ 11 باب اور 1 تا 2 آیت کو ہم مکاشفہ کی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں۔ مکاشفہ 11 باب پہلی 2 آیات خدا کے کلام میں یوں بیان کرتی ہیں: اور مجھے عصا کی مانند ایک ناپنے کی لکڑی دی گئی، اور کسی نے کہا کہ اٹھ، خدا کے مقدس اور قربان گاہ اور اس میں کے عبادت کرنے والوں کو ناپ، اور اس صحن کو جو مقدس کے باہر ہے خارج کر دے، اور اسے نہ ناپ، کیونکہ وہ غیر قوموں کو دے دیا گیا۔ کس چیز کی پیمائش سب سے پہلے ہونی تھی؟ وہ لوگ جو ہیکل کے اندر تھے اور خدا کی پرستش اور عبادت کر رہے تھے۔ یہاں پر پیمائش کون کر رہا ہے؟ وہ شخص جس کی جھلک پیتل کی سی تھی۔ خدا ہمارے لیے پیمائش کر رہا ہے۔ وہ جو ہاتھ میں پیمائش کا سرکنڈا تھامے ہوئے خدا کا کلام، حزقیل کی ہیکل کی پیمائش از خود خدا نے کی۔
یہ خدا یسوع مسیح کی آمد کا بیان ہے۔ یسوع آسمان پر ہے، اس کے پاؤں خالص پیتل کے سے ہیں۔ یسوع ایک بار ہی ہماری خاطر ناپا گیا اور ہمارے لیے اس کی عدالت ہوئی، لیکن وہی ہے جو پیمائش کرتا ہے، مسیح جو مردوں میں سے جی اٹھا اور مسیح جو دوبارہ اس دنیا میں آنے والا ہے۔ یسوع ہی کلام کا معیار ہے، وہی کلام ہے جو اس دنیا میں آیا اور وہی ہماری پیمائش کرتا ہے۔ یوحنا رسول 11 باب مکاشفہ 11 باب کی ایک آیت میں بیان کرتے ہیں، اور مجھے عصا کی مانند ایک ناپنے کی لکڑی دی گئی، اور کسی نے کہا اٹھ خدا کے مقدس اور قربان گاہ اور اس میں کے عبادت کرنے والوں کو ناپ۔ مکاشفہ 12 باب 17 آیت میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، میکائیل اور اس کے فرشتے ازدہ سے لڑنے کو نکلے، اور ازدہ اور اس کے فرشتے ان سے لڑے لیکن غالب نہ آئے، اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی پیمائش ہوتی ہے، وہ جو سرخ ازدہ کے خلاف لڑتے ہیں۔ میرے خیال میں خدا سب سے پہلے ہیکل میں موجود لوگوں کی پیمائش کرتا ہے، اور جب پیمائش کا کام ہو جاتا ہے تو پھر اب خدا اپنا کام کرتا ہے۔ اگر خدا نے میرے اور آپ کے وسیلے سے اپنا کام کرنا ہے تو پھر ضرور ہے کہ پہلے خدا ہماری پیمائش کرے، ہم جانچے اور پرکھے جائیں، ہم اسحار خدا کے معیار کے مطابق زندگی بسر کریں۔ مکاشفہ 14 باب یہی وہ لوگ ہیں جن کی پیمائش ہوئی۔ مکاشفہ 21 باب 7 اور 27 آیت وہ جو نئے یروشلم میں داخل ہوتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کی پیمائش ہوتی ہے۔ یہاں پر کون پیمائش کرتا ہوا نظر آتا ہے؟ مکاشفہ 14 باب میں ہمیں فرشتہ پیمائش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس نے نئی یروشلم کی تعمیری نو کے لیے ایک سرکنڈا لے کر اس کی پیمائش کی۔ پیمائش کے بعد یروشلم میں رویدگی اور شادابی ہوئی۔ یہاں پر عام نقطہ یہی ہے کہ پیمائش کے بعد کچھ ظہور پذیر ہوا۔ مقدس پولس رسول پہلا کرنتھیوں 4 باب کی پہلی 5 آیات میں اس طرح سے بیان کرتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں اور اس کی پہلا کرنتھیوں 4 باب اس کی پہلی آیات 5 آیات، آدمی ہم کو مسیح کا خادم اور اس کے بھیدوں کو مختار سمجھے، اور یہاں مختار میں یہ بات دیکھی جاتی کہ دیانتدار نکلے، ہمیں دیانتدار نکلنا ہے۔ ابدی ہیکل میں داخلے سے قبل لازم ہے کہ ہم ناپے جائیں، تولے جائیں، ہماری زندگی کو جانچا اور پرکھا جائے، ہم خدا کے کلام سے مامور اور اس معیار کے مطابق زندگی بسر کریں۔ خدا آپ کی پیمائش کر رہا ہے۔ ہم اس بات کو معلوم کر سکتے ہیں، آپ بائبل المقدس میں ان لوگوں کی زندگیوں کا مشاہدہ کریں جنہیں خدا نے جانچا اور پرکھا، ان کی پیمائش ہوئی۔ خدا نے بائبل المقدس میں ایک شخص کو ناپا اور وہ پورا نہ اترا۔ بیلشزر بادشاہ دانیل کی کتاب 5 باب 13 آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر خدا نے دانیل 5 باب 25 اور 28 آیت میں کہا کہ تو تولا گیا لیکن کم نکلا۔ کس سبب سے؟ دانیل بیان کرتا کہ خدا کے کلام میں اس کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ بادشاہ کیسا تھا۔ حزقیل کی کتاب میں خدا نے پیمائش کے بعد عبادت اور پرستش کا کام بحال کر دیا، لیکن اس بادشاہ نے اپنی زندگی میں سب کچھ اس کے برعکس ہی کیا۔ پیمائش کے بعد خدا کا جلال ہیکل پر لوٹ آیا اور پرستش اور عبادت ہونے لگی، لیکن اس بادشاہ نے ایسا کام کیا جو خدا کو ناپسند تھا۔ وہ خدا کو اپنے درمیان دیکھنے کا آرزو مند نہ تھا، وہ خدا سے دور زندگی بسر کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا نہیں تھا کہ خدا کا جلال اس کے آس پاس ہو۔ اس نے خدا کی عبادت اور پرستش کو ناچیز جانا۔ اس نے وہی کیا جو خدا کو ناپسند تھا، یہ ہی ناپا جانا اور کم نکلنا ہے۔ یہ خدا کی پیمائش کے مطابق نہ ہونا ہے۔
آئے اب ایسے شخص کو دیکھیں جو پیمائش کے امتحان پر پورا اترا، یعنی جانچا اور پرکھا گیا، تولا گیا لیکن کم نہ نکلا۔ نو، خدا نے کہا وہ بے عیب اور راست باز ہے، اور وہ خدا کے معیار اور پیمائش پر پورا اترا۔ پیدائش 6 باب 22 باب 7 باب 25 آیت میں نو کے تعلق سے آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی وہ پیمائش کے سرکنڈے کے مطابق، یعنی خدا کے معیار کے مطابق تھا۔ وہ خدا کے کلام پر پورا اترا۔ وہ کلام جو خدا نے نو کو دیا تھا وہ اس کے عین مطابق تھا۔ اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ پیمائش کے بعد نو اس لائق ٹھہرا کہ کشتی میں داخل ہو سکے۔ کشتی بنانے کا دورانیہ خدا کی پیمائش کرنے کا وقت تھا، اور نو نے جیسا خدا نے حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور وہ اس پیمائش اور معیار پر پورا اترا۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں اور آپ بھی اس وقت پیمائش یعنی جانچے اور پرکھے، تولے اور ناپے جانے کے دور سے گزر رہے ہوں۔ جب ہمیں خدا کی طرف سے کلام ملتا ہے تو پھر ہم اس کے مطابق ہی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر خدا یہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ خدا کرے جب وہ ہمیں دیکھے تو ہمارے تعلق سے بھی ایسا ہی کہے جو اس نے نوح کے تعلق سے کہا، میرا یہ بندہ، میری یہ بندی پیمائش پر پورا اترا، اس نے ویسا ہی کیا جیسا میں نے حکم دیا تھا۔ جب ہم یسوع کی آمد ثانی کے وقت اس کے ساتھ آسمان پر چلے جائیں گے، اور یسوع کہے گا کہ تم نے ویسا ہی کیا جیسا میں نے حکم دیا تھا، یا پھر آمد ثانی سے پہلے ہی ہم اپنے ابدی گھر میں داخل ہو جائیں، تو کیا ہمارے تعلق سے خدا یہ کہہ سکے گا جو اس نے نوح کے تعلق سے کہا تھا، تم نے ویسا ہی کیا جیسا میں نے کہا تھا؟ ایسا نہیں کہ ہم اپنے منہ سے میاں میٹھو بنتے رہیں، بلکہ خدا ہمارے تعلق سے یہ گواہی دے کہ اس نے جیسا ہمیں کہا تھا ہم نے ویسا ہی کیا۔ اگر خدا ایسے کہے تو ہمارے لیے عزت اور شرف کی بات ہے۔ خدا نے ابراہیم کو ناپا، وہ بھی تولا گیا، کم نہ نکلا۔ جب وہ اسحاق کو قربان کرنے کے امتحان پر پورا اترا تو پھر خدا نے ابراہیم کے تعلق سے یہ کہا، اب میں جان گیا۔ کب خدا نے جانا؟ جب ابراہیم نے خدا کے حکم کے عین مطابق کیا، اگرچہ بعد میں خدا نے اسے روک دیا کہ وہ اپنے بیٹے پر چھری نہ چلائے۔ خدا کی طرف سے ابراہیم کے لیے پیمائش کا امتحان تھا۔ ابراہیم جانچا اور پرکھا گیا، تولا گیا، ناپا گیا، اور وہ پورا اترا۔ خدا نے اسے کہا کہ تیری نسل تیرے دشمنوں کی پھاٹک کی مالک ہوگی۔ یہ وہ وعدہ تھا جو خدا نے پہلے بھی اسے کیا تھا، لیکن اب امتحان پر پورا اترنے کے بعد اس وعدہ کی تکمیل کا وقت آ گیا۔ خدا نے اس سے وعدہ کیا، اگرچہ وہ خدا تھا تو بھی یسوع فرمانبرداری کے وسیلہ سے آگے بڑھا۔ عبرانیوں 5 باب 7 آیت بیان کرتی کہ اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرمانبرداری سیکھی۔ اس نے فرمانبرداری سیکھی اور آسمانی باپ کے معیار اور پیمائش پر پورا اترا۔ یہی وجہ کہ وہ ملک صدق کے طرز کا کاہن کہلایا۔ خدا چاہتا ہے کہ اس آخر زمانہ کے مقدسین اس کے معیار اور پیمائش پر پورا اتریں۔ ہمیں آسمانی باپ کی توقعات پر پورا اترنا ہے۔ بائبل مقدس میں نوح اور ابراہیم کا ذکر ہم نے پڑھا، اور دوسرا کرنتھیوں 10 باب 4 اور 6 آیت بیان کرتی کہ ہماری جنگ کے ہتھیار جسمانی نہیں ہے بلکہ روحانی ہے اور قلعوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں۔ اور وہ سب لوگ جنہیں خدا نے جانچا اور پرکھا، اور وہ لوگ تھے جو خدا کے کلام کی فرمانبرداری کرتے رہے، خدا نے انہیں راست باز کہا۔ نہ صرف وہ نجات پا گئے بلکہ خدا کی عدالت اور نجات کے لیے ایک معیار بھی بن گئے۔ وہ آج خود پیمائش کا سرکنڈا بن گئے۔ یہی وجہ کہ آج ہمیں ان کی مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ نتیجتاً وہ خدا کے ساتھ گہری قربت اور ایک مضبوط رشتہ استوار کرنے کے قابل ہوئے اور خدا کے دوست کہلائے، خدا کے راست باز بندے کہلائے۔
نوح اور ابراہیم اپنے اپنے دور میں خدا کے معیار پر پورا اترنے والے لوگ اور دوسروں کے لیے ایک مثال اور نمونہ بنے۔ آپ دوسروں کے لیے کیسا نمونہ ہیں؟ مکاشفہ 21 باب اور 17 آیت میں دیکھیں، انسانی پیمائش فرشتے کی پیمائش کے برابر تھی۔ چونکہ میں نے کہا تھا کہ اس کی ہیکل آسمانی ہیکل ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جب ہم آسمان پر جائیں گے تو ہمیں اس طرح کی کوئی ہیکل یا نقشہ دکھائی دے گا۔ جب خدا آسمان سے کوئی چیز نیچے بھیجتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنے مخلصی بخش کام کی تکمیل کے لیے اس چیز کو اس زمین پر بھیجتا ہے۔ یسوع پر غور کریں۔ یسوع ازلی اور ابدی خدا ہے جو آسمانی مقاموں میں سربلند ہے اور وہی حقیقی اور اصلی ہیکل ہے، لیکن جب وہ اس زمین پر آیا تو انسانی شکل اختیار کی۔ وہ ایک یہودی شخص کے طور پر اس دنیا میں مجسم ہوا۔ مجھے نہیں پتا کہ یسوع کا قد چھوٹا تھا یا وہ موٹا تھا، اس کے لمبے بال تھے یا پھر چھوٹے تھے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم اسے آسمان پر دیکھیں گے۔ جب بھی کوئی چیز آسمان سے اتری تو زمینی یا جسمانی صورت اختیار کی، لیکن جب وہ آسمان پر ہوتا ہے تو مختلف ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب یسوع مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے شاگرد اسے پہچاننے سے قاصر رہے، کیونکہ وہ آسمانی صورت میں تھا۔ میرا ایمان ہے کہ حزقیل کی ہیکل کے تعلق سے بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ یہ پیمائشیں، نقشے اور ترتیب سب کچھ اس لیے ہمیں دیا گیا تاکہ خدا کی قوت اور قدرت سے ہم اپنی زندگی میں ایسی ترتیب پیدا کر سکیں۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہیکل کسی انسان نے زمین پر تعمیر نہیں کرنا تھی، یعنی یہ نقشہ تعمیر کی غرض سے نہیں دکھایا گیا تھا، تو یہ جانیں کہ یہ خدا کا عہد تھا جو خدا چاہتا تھا کہ اس کے لوگ اس کے ساتھ باندھیں۔ جب ہم کسی کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں تو یہ دو طرفہ ہوتا ہے۔ آپ یہ کریں گے تو یہ میں کروں گا۔ خدا کا عہد مراد یہ ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں یہ عہد کرتا ہوں اور میں ہی اس کو پورا کروں گا، میں ہی فیصلہ کروں گا کہ آپ کون سی برکت کے مستحق ہیں، اور میں ہی برکت دوں گا۔ اور یسوع نے ہماری برکت کے طور پر خدا نے یسوع کو ہماری برکت کے طور پر اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس کی قربت میں آ جائیں، ہم زندہ خدا کا مقدس بن جائیں۔ یہ خدا کی برکت ہے۔ آج ہم یسوع کے وسیلہ سے آسمانی شہری ہیں اور اس کی آسمانی ہیکل کے پاس رہیں گے۔ اگرچہ حزقیل کی ہیکل آسمانی تھی تو بھی یہ ہیکل ہماری سمجھ اور فہم کے مطابق سب کچھ بیان کرتی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آسمان یعنی عالم بالا کہاں پر ہے؟ جی نہیں، کیونکہ یہ جسمانی صورت میں کوئی جگہ اور مقام نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم معلوم کر لیتے، لیکن ایسا نہیں، اس لیے ہمیں معلوم نہیں کہ یہ کہاں پر ہے۔ ہم اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ یہ اوپر آسمان پر ہے، بلکہ اس اشارے کا روحانی معنی اور مفہوم ہے۔ ہمیں اس جگہ کا علم نہیں کہ کہاں پر خدا ہے۔ یہ تو روحانی عالم ہے، جسمانی نہیں، اس لیے ہم پتہ نہیں لگا سکتے کہ یہ کہاں پر ہے۔ ہم آسمان کی گہرائی، لمبائی اور چڑھائی کو دریافت نہیں کر سکتے۔ خدا سب کچھ ہماری سمجھ کے مطابق بیان کرتا ہے تاکہ ہم اس کے تعلق سے جانکاری اور معلومات حاصل ہو سکیں۔ خدا مختلف تصویریں اور نقشے دکھاتا ہے تاکہ ہم بہتر طور پر خدا اور اس کے مقصد اور معیار کو سمجھ سکیں، بالکل ایسے ہی جس طرح خدا یسوع نے اس زمین پر آ کر ہم سے تمثیلوں میں باتیں کی تاکہ اسرائیل کے لوگ اپنی تہذیب، معاشرے اور سماج کے مطابق ان باتوں کو سمجھ سکیں۔ بنی اسرائیل کا پیشہ کھیتی باڑی تھا، اس لیے یسوع نے بہت سی باتیں، تمثیلیں، ذرائع پیشہ کے تعلق سے بیان کی تاکہ وہ بہتر طور پر آسمانی باتوں کو سمجھ سکیں، انہیں روحانی باتوں کا فہم و ادراک حاصل ہو سکے۔ بیج بونا، بیج بونے والے کی تمثیل، کسان، خدا کی بادشاہی کھیت میں چھپے خزانے کی مانند ہے۔ یہ سب کچھ انسانی فہم کے مطابق بیان کیا گیا۔ خدا سے ملنے کے لیے پیمائش اور خدا کے معیار پر پورا اترنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ حزقیل کی ہیکل کی پیمائش اس دنیا کے مطابق نہیں تھی، کیونکہ خدا یہ ساری پیمائشیں اور نقشے دکھا رہا ہے۔
جبکہ اس کو علم ہے کہ ہم اس کی پیمائش اور معیار کے مطابق پورا نہیں اتر سکتے۔ ضرورت ہے کہ ہم آسمانی اور روحانی بنیں تاکہ خدا کے معیار اور پیمائش پر پورا اتر سکیں۔ ہم یہ سب کچھ کس طرح کر سکتے ہیں؟ خداوند یسوع اور اس کے فضل کی بدولت ایسا ممکن ہے۔ یہی وجہ کہ عہد عتیق کی چیزوں میں سے ایک چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ جی ہاں، پرانے عہد نامہ میں ہر ایک چیز یسوع کی ضرورت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ اس کے مطابق پیمائش کر، لیکن ساتھ ہی وہ کہہ رہا ہے کہ تم اس کے مطابق پیمائش نہیں کر سکتے، اس معیار پر پورا نہیں اتر سکتے۔ ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ خداوند تو ہمیں یہ سب کچھ کیوں دکھا رہا ہے جبکہ تجھے علم ہے کہ ہم اس پیمائش اور معیار پر پورا نہیں اتر سکے اور نہ اتر سکتے۔ خدا کا یہی جواب ہے، اس لیے تو میں نے یسوع کو تمہارے پاس بھیجا۔ یہی وجہ کہ یسوع کے فضل کی ضرورت ہے۔ ایک ہاتھ، حزقیل کی کتاب میں ایک ہاتھ یعنی اور پھر لانگ کیوبٹ یعنی ایک ہاتھ سے بڑا 4 انگل، اور یہاں پر ہم اس کے تعلق سے کچھ دیکھیں گے۔ ایک ہاتھ اور پھر نارمل کیوبٹ جو ہے وہ ایک ہاتھ ہے، 6 ہاتھ۔ نارمل کیوبٹ 6 ہاتھ کا ہوتا ہے۔ ایک ہینڈ بریتھ یعنی ایک ہاتھ اور 4 انگل 7.6 سینٹی میٹر کا ہوتا ہے۔ ایک نارمل کیوبٹ 45.6 سینٹی میٹر، نارمل کیوبٹ 6 ہینڈ بریتھ کا ہوتا ہے، لیکن لانگ کیوبٹ 7 ہینڈ بریتھ کا ہوتا ہے۔ آدمی کا عصا جس کی جھلک پیتل کی سی تھی، 6 لانگ کیوبٹ 7 نارمل کیوبٹ۔ پس فرق کیا ہے؟ بائبل مقدس میں مکاشفہ کی کتاب بیان کرتی ہے کہ 6 کا عدد حیوان کا عدد ہے۔ یہ عدد انسان کی گری ہوئی حالت اور اس کے زوال پذیر ہونے کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ 7 کا عدد کاملیت کا عدد ہے۔ یہ کسی چیز کے کامل اور پرفیکٹ ہونے کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم زوال کا شکار ہیں۔ ہمارا عدد 6 ہے جبکہ ہمیں 7 بننے کی ضرورت ہے۔ 6 جمع 1 کون ہے؟ یہ یسوع ہے جو کامل انسان اور کامل خدا ہے۔ حزقیل کے ہیکل نارمل کیوبٹ سے ناپی نہ گئی تھی کیونکہ ہماری پیمائش تو 6 کے مطابق ہوتی ہے۔ زوال کے بعد ہماری فطرت گناہ آلودہ ہو گئی۔ ہم 6 کا عدد ہیں اور ہمیں 7 ایک اور عدد کی ضرورت ہے تاکہ ہم 7 بن جائیں۔ یہ نجات کی تکمیل ہوگی۔ ہم 7 کے عدد پر غور کریں کہ خداوند یسوع کی زندگی اور خدمت میں بہت کم جگہوں پر یہ عدد دیکھنے کو ملتا ہے۔ قانا گلیل کی شادی کے موقع پر خداوند یسوع نے پانی کے خالی 6 مٹکے بھرنے کے لیے کہا۔ پانی کے 6 مٹکے از خود میں سے نہیں بھر سکتے تھے۔ یہ اس وقت میں تبدیل ہوئے جب یسوع بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا اور وہ 6 سے 7 بن گئے۔ یسوع نے کہا اب یہ پیش کرو۔ یوحنا 4 باب میں سامری عورت کے بارے میں غور کریں۔ وہ کنویں پر پانی لینے آئی، یسوع سے ملاقات ہوئی۔ یسوع نے کہا تیرا شوہر کہاں ہے؟ اس نے کہا میرا تو کوئی شوہر نہیں۔ لیکن یسوع نے کہا تو نے ٹھیک کہا کہ کیونکہ تو 5 شوہر کر چکی ہے اور جس کے پاس تو اب ہے وہ تیرا شوہر نہیں۔ یعنی 5 شوہر پہلے تھے اور اب وہ 6 کے ساتھ زندگی بسر کر رہی تھی۔ 6 کا عدد دنیا کا عدد ہے جہاں پر وہ آرام و آسائش اور دنیا کی خوشیاں تلاش کر رہی تھی۔ سامری عورت ہم زوال پذیر انسانوں کی تصویر ہے۔ ہم دنیا کی مختلف چیزوں سے آرام و سکون اور اپنی خواہشوں کی تسکین کی، لیکن پھر بھی پیاسے رہے۔ جب یسوع اس کی زندگی میں شامل ہوا، یعنی 6 جمع 1، تو پھر اس کی زندگی میں کچھ ہوا۔ تخلیق کے 6 دنوں کے بعد 7واں دن آرام کا ہے، یہ بابرکت دن ٹھہرا۔ لانگ کیوبٹ میں 6 جمع 1 7 ہوتے ہیں۔ ایک نارمل کیوبٹ 6 ہاتھ ہینڈ بریتھ کا ہوتا ہے، لیکن لانگ کیوبٹ
اس سے بڑا ہوتا ہے، لانگ کیوبٹ میں 6 7 کا عدد بن جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا، ہزکیل کی ہیکل میں 25 اور 50 اور 5 کا حصہ بہت نمایاں طور پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ 5 کا حصہ پینتیکوس کا حصہ ہے۔ خدا یسوع کے دکھوں کے بعد روح القدس نازل ہوا، پانی کا بہاؤ ممکن ہو گیا۔ 25 کا عدد یوبلی کا عدد بھی ہے۔ یہ عدد تازگی اور شادابی اور نئی شروعات کا نمبر بھی ہے۔ یہ چھوٹی جبلی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ پھر یہ صحن سے ہیکل میں داخلے کی سیڑھیوں کو بھی پیش کرتے ہیں۔ آپ یہاں سے سیڑھیاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ باہر سے بیرونی صحن، پھر صحن سے اندرونی صحن اور پھر ہیکل کی طرف سیڑھیوں کو نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہزکیل کی ہیکل میں داخل ہونے والی سیڑھیوں میں یہ سیڑھیوں کے سٹیپس ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تین مختلف قسم کی چھوٹی چھوٹی سیڑھیاں یہاں پر ہزکیل ہمیں بتاتا ہے کہ بیرونی حصہ سے بیرونی صحن کی طرف سیڑھیاں، بیرونی حصہ میں سیڑھی کے 7 قدم ہیں، پھر بیرونی صحن سے اندرونی صحن کی طرف جانے والی سیڑھی کے 8 سٹیپ ہیں، پھر اندرونی صحن سے ہیکل کی طرف جانے والی سیڑھی کے 10 قدم ہیں۔ کل کتنے سٹیپ ہو گئے؟ 25۔ کیا ان کا کوئی معنی اور مفہوم ہے؟ کیوں ہزکیل ان سیڑھیوں کے اقدام پر اس قدر تفصیل سے روشنی ڈال رہا ہے؟ کیوں نہ اس نے صرف یہ کہہ دیا کہ یہ سیڑھی، پھر اگلی اور پھر ہیکل میں داخل ہونے والی سیڑھی؟ جب بنی اسرائیل ہیکل کے بیان کو پڑھ رہے تھے یا سن رہے تھے تو انہوں نے پہلی سیڑھی کے 7 اقدام کے بارے میں جانا۔ اعداد و شمار اور ناموں کے تعلق سے ان کا طرز فکر ہم سے قطعی مختلف تھا۔ پھر وہ دوسری سیڑھی کے 8 اور آخری سیڑھی کے 10 سٹیپ، 7، 8 اور 10، کل 25 سٹیپ ہوئے۔ ان اعداد کا بنی اسرائیل کے لیے کیا معنی اور مفہوم تھا؟ میں اعداد و شمار کے تعلق سے مزید تفصیل بیان کرنے کے لیے کچھ اور وقت لوں گا۔ 7 عبرانی زبان میں شوایا یا پھر شیوا ہے۔ یہ یہودی طرز فکر کے مطابق تھا اور یہ بائبل مقدس کے عین مطابق بھی ہے۔ اس کا معنی ہے آرام، کیونکہ خدا نے 7ویں دن آرام کیا۔ صحت، کاملیت، پکا ہوا ہونا، ترتیب میں ہونا۔ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ 7 کی ترتیب میں ہے اور ہر قدم پر 7 ہفتے ہیں، کیونکہ آپ کو علم ہے کہ دن، مہینے اور سالوں کا دار و مدار زمین اور سورج اور چاند کی گردش پر ہے، جبکہ ہفتوں کا دار و مدار زمین، سورج اور چاند کی گردش پر نہیں ہے۔ پیدائش پہلے باب میں خدا نے ہفتوں کا تعین خدا کی طرف سے ہوا۔ استحکام اور پاکیزگی، دنوں کا حساب کتاب زمین کی گردش پر ہے۔ زمین کی ایک گردش ایک دن ہے۔ چاند زمین کے گرد چکر لگاتا ہے، اس کا ایک چکر ایک مہینے میں مکمل ہوتا ہے۔ سال کی ترتیب، زمین سورج کی گرد چکر لگاتی ہے اور یہ چکر سال میں مکمل ہوتا ہے۔ ہفتوں کا تعین کیسے ہوتا ہے؟ میرا ایمان ہے کہ ہفتوں کا تعین خدا نے کیا ہے۔ خدا نے پیدائش کی کتاب 1 باب میں 6 دن میں تخلیق کا کام کیا۔ 7ویں دن اس نے آرام کیا۔ 6 دن خدا نے بنی اسرائیل کو من فراہم کیا، لیکن 7ویں دن کو سبت کا دن قرار دیا۔ پھر خدا نے سبت کے تعلق سے شریعت بھی دی۔
अदोनाई का मानी है खुदावंद, हैकल का अदद, अदोनाई का घर, खुदावंद का घर। हम मसीह यीशु के सलीब पर किए गए काम 6 का अदद में आराम पाते हैं, यानी यीशु मसीह में हम आराम पाते हैं। तख्लीक के शुरू में 7 दिन, हैकल की मखसूसियत के 7 दिन, खुदावंद की 7 ईदें, मुकाशवा की किताब में 7 कलीसियाएँ, यीशु के हाथ में 7 सितारे, सोने के 7 शमदान, 7 नरसिंगे, 7 प्याले, 7 बिजलियाँ जो कि खुदावंद की 7 आंखों को बयान करती हैं, बर्रा के 7 सींग, 7 आंखें, 7 मकरूहात यानी बदकार रूहें, मदियान के काहन मूसा की ससुर की 7 बेटियां, यशुआ ने अपने साथ लोग लिए 7 लोग लिए और 7 दिन तक यरीहो की दीवार के गिर्द चक्कर लगाए। यशुआ के साथ 7 काहन नरसिंगे लिए हुए जो यरीहो की दीवार के गिर्द चक्कर लगा रहे थे। 7वें दिन 7 काहनों ने 7 नरसिंगे फूंके, 7 बार इसके गिर्द चक्कर लगाए और दीवार गिर गई। ये दीवार 7वें दिन गिरी जब लोगों ने नारे बुलंद आवाज से नारे मारे। तख्लीक के 7वें रोज खुदा ने आराम किया। 7वें दिन को उसने अपने लिए पाक और मुकद्दस ठहराया और इस दिन को उसने सबत का नाम दिया। 7 का अदद एक फितरी है और मफूकल फितरत की तरफ परवान चढ़ता है। जब आप पहले फाटक से पहले स्टेप पर कदम रखते हैं तो आप फोकल फितरत से माफूकल फितरत की तरफ कदम बढ़ाते हैं, दुनियावी से रूहानी आलम में। कदीम बशर की तहजीब, शकाफत और कायनात के फ़हम और अदराक के मुताबिक इसमें कदीम इसराइली भी शामिल हैं। 7 का अदद खुदा के घर में एक मबूल का जारी रहने वाला सिलसिला था। पास बाइबल मुक़द्दस में तमाम 7 के अदद का तल्लुक़ हैकल की इमारत, इफ्तितार मखसूसी से है। आपको पता है कि यहूदी यहोवा नाम को नहीं पुकारते थे, यही वजह कि वो उस नाम के पूरे हरूफ भी नहीं लिखते थे। शमूनी या शमूना इसका लफ्ज़ी मतलब है मोटा कर देना, नई शुरुआत। 7 की तरह कामल नहीं बल्कि अधूरा लेकिन मुतमिन और तसल्ली बख्श। 7 का अदद कामलियत को ज़ाहिर करता है। मोटा होना इसका मानी है ज़रूरत से काफ़ी ज़्यादा होना। मोटे हम तब होते हैं जब हम ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, ख़ास तौर पर जब खाना बहुत अच्छा और मज़े का बना हो, तो फिर हाथ कहाँ रुकता है और फिर हम मोटे होते चले जाते हैं। इसलिए हमेशा भूख रख कर खाएँ, फिट रहें, ज़रूरत से कम खाएँ यानी भूख रख कर खाएँ और हमेशा खूबसूरत नज़र आएँ। लबरेज, फोकल फितरत से माफूकल फितरत की तरफ हरकत, फितरी से माफूकल फितरत की तरफ पेशकदमी। अलामती तौर पर 8 का मानी है नई शुरुआत, नई तख्लीक। यीशु ने अपने जीने से नया आगाज़ किया। अबरानी ज़बान में 8 के लिए कैट इस्तेमाल हुआ है। पेक्टोग्राफी में इसका मानी है दीवार, बाढ़, तहफ़्फ़ुज़, इब्तिदा, अलग किया जाना, गुनाह से बाहर होना। अहद 8वें दिन ख़तना किया जाता था। खैमा इज्तिमा भी 8 रोज़ की तकरीब में मखसूस किया गया था। यीशु भी 8वें दिन मुर्दों में से ज़िंदा हुआ, यानी हफ्ते का पहला दिन। मुर्दों में से जी उठने के 8वें दिन यीशु अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर हुआ और इनसे बातें की। उसने शक करने वाले तूमा से भी गुफ्तगू की। तूमा ने कहा, खुदावंद, आए मेरे खुदा। इस तरह यीशु की सूरत भी 8वें रोज़ ही बदल गई थी। और पतरस 3 खैमे बनाना चाहता था, यीशु, मूसा और एलिया के लिए। इसके लिए आप लूका 9 बाब 28 आयत देख सकते हैं। ये सूरत तब्दील होने का बराह रास्त एक हवाला है। सुकात, यहोवा की 8 रोज़ की ईद। इससे मुराद फितरती से गैर फितरती माहौल की तरफ इशारा है। आने वाले दौर में एक दिन यौम अख़द। पलूस रसूल रोमियो 7 बाब 14 आयत में बयान करता है कि शरीयत रूहानी है।
8 नूह के दौर में पानी के तूफान से 8 रूहें बचाई गईं और एक नई शुरुआत हुई। Jesus rose again on the 8th day, overlapping the first day of the week. हनुका क्रिसमस सीजन की तरफ सुकात का त्यौहार या ईद भी 8 दिन तक जारी रहती थी। हनुका रोशनी का त्यौहार था। खुदावंद यीशु की आमद से कुछ देर पहले एक यूनानी हाकिम था, वो हैकल की बेहुरमती कर रहा था। ये इस दौर की बात है जब बनी इसराइल हालत बगावत में थे, तो खुदावंद ने उन्हें फतह बख्शी, क्योंकि उस फतह से पहले गैर कौमें मज़बा पर नापाक जानवर कुर्बान किया करती थी, और अब वो असर नौ हैकल की तकदीस और मखसूसियत कर रहे थे। कहा जाता है कि बगैर तेल के 8 दिन तक हैकल में चिराग जलता रहता था और बुझने नहीं पाता था। हनुका का मानी व मफ़हूम है रोशनी के ज़रिए तरीकी पर गालबाना, आसमानी मोहज़ात, मफूकल फितरत, तेल, हैकल की सफाई, दुश्मन को शिकस्त और बुतों की पूजा पर गालबाना था। बनी इसराइल के ज़हनों में 8 का यही माने और मफहूम था। See also Psalm 19 verse 7. Paul says the law is spiritual. In Romans chapter 7 verse 14, indicating that it is spiritually discerned शमीनी एत ज़ीरत, carnal flesh. सुकात का आखिरी 8वां दिन Those who are saved from यहोवा के साथ मज़ीद एक दिन जारी रहता था। ये त्यौहार 7 दिन तक जारी रहना चाहिए था, लेकिन ये 8 दिन तक जारी रहता था। सुकात का मानी है खामियों की ईद। यहूदी कैलेंडर में ये ईद 7वें महीने होती थी। 7 दिन की बजाय वो एक अजाफी दिन के साथ यानी 8 रोज़ तक इस ईद को मनाते थे, और अगर 8वें रोज़ बारिश हो जाती तो इसे बरकत की अलामत समझा जाता था। इसी 8वें रोज़ खुदावंद यीशु ने नबी हैकल में आकर कहा था, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। right before, a little bit before Jesus came to this earth. 8-7 के They were तकमील शुदा काम को भी पेश करता है, at the altar. और ये मफूकल फितरत आलम या आने वाली दुनिया की तरफ पेश कदमी को पेश करता है। मफूकल फितरत दुनिया की तरफ एक और कदम, ये नई शुरुआत को भी पेश करता है। 8 नई शुरुआत है। नई शुरुआत का मानी है नया दौर, आसमान की बादशाही में नया ज़माना। 8 हैकल की तख्लीक के 9 को भी पेश करता है, जो कि यहूदा की हैकल है। इसके साथ 2 का हिस्सा मिला दें तो 10 बन जाता है, जिससे अबरानी ज़ुबान का लफ्ज़ काई बनता है। इसका मानी है ज़िंदगी। The lamp in the temple burned for 8 days without going out. So its light, its themes are overcoming darkness, 10 के लिए अबरानी लफ्ज़ इशीरिया या इशार इस्तेमाल हुआ है। temple defeating the enemy इलाही तरतीब, मुकम्मल दायरा या गर्दश, पमाइश या ग्रुप, to the minds of Israel. खा अच्छाई या बुराई के लिए हो, अदालत या बरकत, आपके हाथों में कितनी उंगलियां हैं? 10। जब हम किसी चीज़ का शुमार करते हैं तो फिर 10 तक गिनने के बाद दोबारा से गिनती शुरू कर देते हैं। 10वां हिस्सा दायकी में मुकम्मल चीज़ को पेश करता है। यूँ 10 मुकम्मल जमायत, बदन या बादशाहत को पेश करता है, खा अच्छाई या बुराई के लिए हो। 10 हुक्म सारी शरीयत को पेश करते हैं जो खुदा ने दी। और आपको याद होगा खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख, और अपने पड़ोसी से अपने मानद मोहब्बत रख। इसी पर सारी शरीयत का दारोमदार है। यानी ये 2 हुक्म इस कदर अहम थे कि सारी शरीयत इनसे मुकम्मल होती थी। 10 आफात, इब्राहिम पर 10 आजमाइशें आईं, मुल्क मिस्र पर 10 आफात नाजल हुई। खुदा ने 10 बरकत देने का वादा किया। हैकल के बरूनी हिस्से से सीढ़ी पर कदम रखना और अंदर बाहर आना जाना, ये ज़ाहिर करता कि आप दुनियावी से रूहानी की तरफ पेश कदमी कर रहे हैं। 8 नई शुरुआत को पेश करता है।
یہ آسمانی مقام کی طرف پیش قدمی کو ظاہر کرتا ہے، Thus, 8 is 10 کاملیت کو پیش کرتا ہے۔ capital پس ان سیڑھیوں کے کل 25 سٹیپ ہیں، 7، 8 اور 10، اور یہ کل 25 سٹیپس بنتے ہیں، high. اور یہ کاملیت So that's 8. 10 کاملیت کا عدد ہے۔ 10. ہمیں Yes, sir. کاملیت کی طرف پیش قدمی کرنی ہے، Divine order 10 کا عدد ہماری زندگی میں آئے، اور خدا کا راج، خدا کی بادشاہی ہماری زندگی میں قائم ہو، good or evil. اور ہم Blessing. درجہ بدرجہ آگے بڑھتے ہوئے How many fingers? خدا کی ہیکل میں یعنی پاک ترین مقام میں داخل ہو جائیں۔ We count to 10 and then ہمیں خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے کامل ہونا ہے۔ یسوع نے خود کہا، اگر تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں سے زیادہ نہیں ہوگی تو تم خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہو سکو گے۔ عزیزو، ہمیں کامل ہونا ہے، 10 commandments. لیکن اپنی کوششوں سے نہیں، اپنے کاموں سے نہیں، بلکہ یسوع کو جو کامل ہے اپنی زندگی میں لینے سے ہم کامل ہو سکتے ہیں۔ اور کوئی طریقہ نہیں کہ ہماری جو ہے کاملیت وہ انسانی کاوش سے مکمل ہو سکے۔ Imagine ہمیں یسوع کو جو کامل ہے، جو راہ حق اور زندگی ہے، اس کو اپنی زندگی میں لینا ہے، کیونکہ یسوع نے خود کہا، تم میں سے کون ایسا ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکے؟ صرف یسوع کو اپنی زندگی میں لینے سے ہی ہم کامل ہو سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔